بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہر انسان بلندی چاہتا ہے، ہر کاروباری اپنے کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، ہر طالب علم اپنے علم میں ترقی چاہتا ہے، ہر معلم استاذ اپنے پروفیشنل زندگی میں ترقی چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے۔ تو اس کے دو اینگل ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اس کو دین کے نظر سے، مذہب کے نظر سے دیکھا جائے تو مذہب کے نظر میں ایسا کام جو دکھاوے کے لیے ہو وہ تو ممنوع ہے، لیکن دنیا میں ترقی ہر اعتبار سے ہر انسان پسند کرتا ہے اور اس کے لیے کوششیں کرتا رہتا ہے۔ آج ہم آپ کو بنیادی نقطہ بتا رہے ہیں جو کہ انسان کو بلندیوں تک پہنچانے اور ترقیوں کے سیڑھیاں چڑھنے کی رہنمائی اور اصول ہے۔ ایک تاجر ہے، تجارت کرنا چاہتا ہے، اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تجارت کی طرف مائل ہے، تو ضرور بھی ضرور قدرت نے اس میں ایسی صلاحیت رکھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ تجارت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ایک طالب علم ہے، اس کا رجحان، اس کی جو ذہنی جو سفر ہے وہ کسی ایک جہت فطرت کی طرف سے متعین ہوتی ہے۔ اللہ نے اس میں اس چیز کی دلچسپی اور اس چیز کے سیکھنے اور اس کو اپنے اندر جذب کرنے کی ایک صلاحیت رکھی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس بنیادی جو فطری صلاحیت ہے اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا اور بچوں کو مجبور کیا جاتا ہے۔ ایک بچے کی انٹرسٹنگ اور دلچسپی تجارت کے اندر ہے، ہم اس کو نوکری کے اندر لگا دیں گے، پھر وہ صحیح طریقے پر ڈیوٹی نہیں کرے گا، اس کے لیے زندگی ایک عذاب بن جائے گی۔ ایک بچے کی انٹرسٹنگ انجینئرنگ میں ہے، ہم اس کو میڈیکل میں لگا دیں گے۔ ایک بچے کا رجحان دین کی طرف ہے، ہم اس کو اٹھا کر اسکول میں ڈال دیں گے، وہاں وہ اسکول پڑھے گا نہیں، اساتذہ کی مار دھاڑ برداشت نہیں کرے گا، اسکول کا ہوم ورک نہیں کرے گا، ناکام ہوگا۔ اسی طرح ایک لڑکے کی بچے کی فطری جو رجحان ہے وہ کسی اور فیلڈ کی طرف ہوتا ہے، تجارت کی طرف ہوتا ہے، مثلاً باہر جانے کے فکر میں ہوتا ہے، سرکاری ملازمت فکر میں ہوتی ہے، ہم اٹھا کر اس کو حفظ میں ڈال دیں گے، قرآن کا حفظ کرنے لگ جائے گا، وہ نہیں کر سکے گا، دینی تعلیم میں لگا دے گے، وہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کی ذہنی سفر اور جو ذہنی ساخت ہے وہ اس چیز کے لیے یعنی مہیا نہیں ہوتی اور فراہم نہیں ہوتی۔ اس چیز کو جانچنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم اس بنیادی اکائی کو سمجھیں گے کہ بچے کا رجحان کس طرف ہے، بچے میں قدرتی اور فطری صلاحیتیں کون کون سی ہیں، جب ہم یہ سمجھ جائیں گے تو اب ہم بچے کو اسی ٹریک پر ڈال دیں گے جس ٹریک پر اس کا ذہنی سفر ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ بچہ ترقی بھی کرے گا، اس کی دلچسپی بھی ہوگی، وہ پڑھے گا، کام کرے گا، سیکھے گا، سب کچھ کرے گا، اور یہی وہ راستہ ہے جو بلندیوں کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے، انسان ترقی کرتا ہے۔ اب اس میں ایک تاجر ہے، اس کو آپ فرض کریں وہ سوچتا ہے کہ میں بے انتہا ترقی کروں، فلاں تاجر کی طرح جو دنیا کا کامیاب ترین تاجر ہے اس کی طرح، تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنے رجحانات کو دیکھنا بہت ضروری ہے، اپنے ذہنی سفر کہ اس کا ذہنی سفر اس تجارت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے۔ جب انسان اس اکائی کو سمجھے گا
تو اس کے آئندہ سفر بلندی کے لیے اور اونچائیوں کے لیے اور ترقی کے لیے انتہائی آسان بھی ہوگا۔ تو آج کے اس درس کا حاصل یہ نکلا کہ ہم اگر استاذ ہیں، اگر والدین ہیں، اگر بڑے ہیں، بڑے بھائی ہیں، تو اپنے چھوٹوں کی ذہنی صلاحیتوں کی جانچ کریں، ان کو دیکھیں کہ ان میں کیا صلاحیتیں ہیں، کیا چیز سیکھنے کی صلاحیت ہے، کن کن چیزوں میں وہ دلچسپی رکھتا ہے، اسی کو اسی ٹریک پر ڈال دیں۔ انشاءاللہ یہ بچہ مستقبل میں جا کر اسی فیلڈ میں نام بھی کمائے گا اور کام کا انسان بھی بنے گا۔ لیکن جب آپ اس کو اس کی ذہنی پٹری سے اتار کر کسی اور پٹری پہ ڈال دیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں جا کر منہ کے بل گرے گا، کھائی میں گرے گا، وہ کامیاب انسان نہیں بن سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔